جی اسٹوڈنٹس، کل ہم نے پڑھا تھا اس میں معرفہ کی قسموں کے اوپر کل ہم بحث کر رہے تھے۔ ہم نے کل لفظ سے شروع کیا تھا کام، اور پھر ہم نے یہ پڑھا تھا کہ کلمہ کیا ہے، موضوع کیا ہے، محمل کیا ہے، اور اس کے بعد ہم نے اسم کی کچھ قسمیں جو ہے ان کے اوپر بحث کی تھی۔ اسم کی قسمیں استعمال کے لحاظ سے، اور استعمال کے لحاظ سے اسم کی قسموں میں ہم پڑھ رہے تھے اسم معرفہ اور اسم نکرہ۔ تو اسم معرفہ کو ہم نے شروع کیا تھا، اس کی شاخ کو ہم آگے لے کے جا رہے تھے، اور کل ہم نے جو ہے وہ اسم علم کو پورا ڈسکس کیا تھا، اور آج ہم جو ہے وہ اسم معرفہ کی جو اگلی قسمیں ہیں ان کو پڑھنے جا رہے ہیں۔ جو اسم علم ہے وہ آپ کا پورا ہو چکا، یعنی کہ ہم نے پڑھا تھا خطاب، لقب، تخلص، کنیت اور عرف، یہ ہم نے پڑھ لیا تھا، اس کی مثالیں بھی ہم نے پڑھ لی تھی۔ آج ہم پڑھنے جا رہے ہیں اسم ضمیر۔ اسم ضمیر کیا ہے؟ ضمیر، اسم کہتے ہیں نام کو، اور ضمیر کیا ہے؟ ضمیر وہ اسم ہے جو اصل نام کی جگہ پہ استعمال ہو۔ ضمیر ایسا اسم ہے جو اصل نام کی جگہ پہ استعمال ہو، یا جو اصل نام کی جگہ پہ استعمال ہو اسے ضمیر کہتے ہیں۔ مثال کے طور پہ اگر میں آپ سے کہوں کہ زید اسکول جاتا ہے، وہ ایک اچھا طالب علم ہے، وہ اپنی کلاس میں پہلی پوزیشن حاصل کرتا ہے۔ اب یہاں پہ زید کے بعد بار بار میں ہر جملے میں زید تو نہیں لکھ رہا، تو یہاں پہ وہ جو آ رہا ہے کہ وہ اسکول جاتا ہے، وہ اپنی کلاس میں اچھی پوزیشن حاصل کرتا ہے، تو اس کو ہم کہتے ہیں اسم ضمیر۔ اب جو ضمیریں ہیں، اس میں جو ضمیر ہے، اسم ضمیر، یہ تو ہمیں پتہ چل گیا کہ اسم ضمیر کیا ہے۔ تو اس کی قسمیں جو ہیں وہ ہم پڑھتے ہیں۔ اسم ضمیر کی 3 قسمیں ہیں۔ ایک کو ہم کہتے ہیں ضمیر فاعلی، اور ایک کو کہتے ہیں ضمیر مفعولی، اور ایک قسم ہوتی ہے ضمیر اضافی۔ ضمیر فاعلی مطلب کہ جو فاعل کے طور پہ ضمیر استعمال ہو رہی ہے۔ فاعل کہتے ہیں کام کرنے والے کو، اور ضمیر مفعولی جو مفعول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو، جس پر کام واقع ہو اس کو مفعول کہتے ہیں۔ ضمیر اضافی، یا جس کو ہم ملکیتی حالت بھی کہہ سکتے ہیں، اضافی، مثلا جس میں ملکیت کا اظہار پایا جائے، یا جس میں کا، کی، کے وغیرہ کا لفظ آ جائے، وہ ہوتی ہے ضمیر اضافی۔ تو سب سے پہلے آپ دیکھیں کہ ضمیر اضافی، ضمیر فاعلی جو ہے، اس کے یہ 6 صیغے ہیں ضمیر فاعلی کے۔ اس کے بعد ہم دیکھتے ہیں ضمیر مفعولی، جو مفعول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے ضمیر، اس کے 6 صیغے ہیں۔ اس کے بعد دیکھیں ضمیر اضافی، جو جس میں ملکیت کا اظہار پایا جاتا ہے، اس کے یہ 6 صیغے ہیں۔ اگر آپ نے گردان جو ہے وہ یاد کرنی ہو تو کوئی مسئلہ نہیں ہے، آسان ہی ہے۔ مثلا دیکھیں، سب سے پہلے آتے ہیں واحد غائب، پھر جمع غائب۔ اب یہاں بھی ایک بات یاد رہے کہ ایک کو واحد کہتے ہیں، ایک سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ لیکن اگر آپ دیکھیں گے عربی زبان کو، تو وہاں ہم دیکھتے ہیں کہ وہاں ایک سے جو زیادہ ہوتے ہیں، 2 ہوتے ہیں، ان کو تثنیہ کہتے ہیں، اور 2 سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔
لیکن اس صورت میں اردو زبان جو ہے یا فارسی زبان جو ہے یہ وہ زبانیں ہیں، یا اگر ہم انگریزی کی طرف جاتے ہیں تو ان میں ایک سے زیادہ کو جمع کہتے ہیں، اور عربی زبان میں دو سے زیادہ کو جمع کہا جاتا ہے۔ تو یہاں دیکھیں جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، واحد متکلم، جمع متکلم۔ اب اگر آپ نے اس کو سمجھنا ہو تو اس کو ہم کہتے ہیں غائب وہ ہے جو یہاں موجود نہیں ہے، یعنی کہ جس کو ہم تھرڈ پرسن کہتے ہیں، جو یہاں ہے ہی نہیں، وہ غائب ہے وہ۔ اب وہ دو طرح کے ہو سکتے ہیں، وہ اکیلا بھی ہو سکتا ہے، وہ جمع بھی ہو سکتے ہیں، یا انہوں۔ اسی طرح جو واحد حاضر یا جمع حاضر ہے وہاں بھی جو آپ کے سامنے جو سیکنڈ پرسن ہے، جو آپ کے سامنے ہے، جس کو آپ تو کہہ رہے ہیں، تو ایک بھی ہو سکتا ہے، تو زیادہ بھی ہو سکتے ہیں، تو یا تم۔ پھر آ جاتے ہیں متکلم، ٹھیک ہے، واحد متکلم، جمع متکلم۔ متکلم کہتے ہیں بات کرنے والا، جس کو ہم فرسٹ پرسن کہتے ہیں، فرسٹ پر، جیسے میں ہوں، میں بھی ہو سکتا ہوں اور ہم بھی ہو سکتے ہیں۔ اگر واحد متکلم ہو تو اس کو ہم میں، جمع متکلم کو ہم سے ظاہر کیا جاتا ہے۔ تو یہ تھی اسٹوڈنٹس ضمیر فاعلی۔ پھر ہم چلتے ہیں ضمیر مفعولی پہ، جو مفعول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ مثال کے طور پہ واحد غائب، جمع غائب، واحد حاضر، جمع حاضر، اس کی بھی گردان ویسی ہی ہے جیسے ہم پیچھے دوسری فاعلی پڑھ چکے ہیں۔ اس میں بھی ہم دیکھیں گے اسے۔ اب دیکھیں نا، یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوتی ہے۔ اس کا جملہ میں اگر آپ سے بولوں، زید نے اسے مارا، اگر میں آپ سے پوچھتا ہوں زید نے اسے مارا، اب زید جو ہے یہ فاعل ہے، زید نے مارا کیا ہے، جو ہے فعل ہے، اسے کیا ہے، یہ مفعول ہے۔ مطلب کہ وہاں پہ جو ضمیر استعمال ہوئی ہے اسے وہ مفعول کے طور پہ استعمال ہوئی ہے۔ مطلب زید نے اسے مارا، اب اس پر کام واقع ہوا ہے، لہذا ہم اس کو کہیں گے یہ ضمیر مفعولی ہے۔ اس کے بعد ہم جاتے ہیں جمع غائب پہ، انہیں، ہم نے انہیں کھانا کھلایا، ہم نے انہیں کھانا کھلایا۔ اب ہم کیا ہیں، ہم ضمیر فاعلی ہیں۔ ہم نے کھانا کھلایا، انہیں کام کن پر واقع ہوا ہے، ان پر واقع ہوا ہے، لہذا ہم کہیں گے یہ ضمیر مفعولی ہے۔ آگے جمع واحد حاضر، جمع حاضر، اس کی مثال، اس نے تجھے پیسے دیے، اس نے تجھے پیسے دیے۔ اب اس کیا ہے، ضمیر فاعلی ہے، تجھے کیا ہے، ضمیر مفعولی ہے، یعنی کہ یہ مفعول کے طور پہ استعمال ہو رہی ہے۔ اور مفعول ہم نے ابھی جانا، مفعول کہتے ہیں جس پر کام واقع ہو۔ واحد متکلم مجھے اور جمع متکلم ہمیں، ٹھیک ہے، اس نے ہمیں کھانا کھلایا، اس نے ہمیں، اب دیکھیں نا کام کن پر واقع ہوا، ہم پر، لہذا یہ ضمیر مفعولی ہے۔ اب آگے چلتے ہیں ضمیر اضافی۔ یاد رکھیں اس کو ملکیتی حالت بھی کہا جاتا ہے، ضمیر اضافی کو ملکیتی فارم۔ اب دیکھیں واحد غائب جو ہے کیا ہے، اس کا، ان کا، تیرا، تمہارا، میرا، ہمارا یا ہماری، میرا، میری، تمہارا یا تمہاری۔ اگر میں کہتا ہوں وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے، وہ اس کا بھائی ہے، ٹھیک ہے، وہ
یہ ان کا کمرہ ہے، ان کا، یہ ان کا کمرہ ہے۔ اسی طرح آپ ان کی مثالیں بھی خود سے کر سکتے ہیں۔ تو یہ تھا ضمیر کے بارے میں، اسم ضمیر، اور اس کی آج ہم نے 3 قسمیں پڑھ لی۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اسم اشارہ پر۔ اسم اشارہ، اب اسم اشارہ جو ہے یہ کیا ہے؟ جیسا کہ نام سے ظاہر ہے، اشارہ کہتے ہیں کسی شے کی طرف اشارہ۔ اب اشارہ 2 طرح کا ہو سکتا ہے، یا تو وہ قریب کے لیے ہو سکتا ہے، یا وہ دور کے لیے ہو سکتا ہے، یا یہ ہو سکتا ہے، یا وہ ہو سکتا ہے۔ اگر میں کہتا ہوں یہ ایک کتاب ہے تو یہ بھی ایک اشارہ ہے، اگر میں کہتا ہوں وہ ایک کتاب ہے تو وہ بھی ایک اشارہ ہے۔ اس کا مطلب کیا ہوا؟ مطلب یہ ہوا کہ اشارے 2 طرح کے ہیں، ایک اشارہ قریب کے لیے، اس میں اشارہ قریب، اور ایک ہے اس میں اشارہ بعید۔ بعید کا مطلب ہوتا ہے دور کے لیے، دور کا اشارہ۔ اب ہم چلتے ہیں اسم موصول۔ اسم موصول ایک ایسا اسم معرفہ ہے کہ جو بغیر کسی دوسرے جملے کے ملائے اپنا مطلب نہیں دیتا، یعنی کہ اس کا مطلب معلوم کرنے اکیلا کوئی معنی نہیں دیتا جب تک اس کے ساتھ کوئی دوسرا جملہ نہ ملایا جائے۔ اس کی مثال کیا ہے؟ اس کی مثال ہے جب کہ، جسے، جنہیں، جیسا کہ، تو یہ اس میں موصول ہیں۔ ریلیٹیو پروناؤن بھی آپ ان کو کہتے ہیں۔ جیسے میں کہتا ہوں، اگر میں کہتا ہوں جسے، تو جسے جو ہے اس نے اکیلے نے کوئی معنی نہیں دیا، ٹھیک ہے؟ تو اگر میں اس کے، یا جس، اس نے بھی کوئی معنی نہیں دیا، یہ کسی جملے میں آئیں گے تو پھر اپنا مطلب دیں گے۔ اگر میں کہتا ہوں جو بھی پڑھے گا کامیاب ہوگا، اب جو ہے اس میں موصول ہے، اگر میں صرف یہ کہتا ہوں جو، تو یہ اپنا کوئی معنی نہیں دے گا جب تک اس کے ساتھ، یہ کسی جملے کے ساتھ فٹ نہ ہو۔ اگر میں کہتا ہوں جو بھی پڑھتا ہے کامیاب ہوتا ہے، جس نے محنت کی کامیاب ہوا، جنہوں نے اچھے نمبر لیے انہوں نے محنت کی ہوگی، تو یہ تھا اسم موصول۔ اب ہم چلتے ہیں اسم استفہام۔ استفہام عربی زبان کا لفظ ہے اور اس کا مطلب ہوتا ہے سوال، استفہامیہ انداز، سوال پوچھنا۔ اب استفہام میں کیا کرتے ہیں؟ میں کہتا ہوں آپ کا کیا حال ہے؟ اب یہاں پہ کیا جو ہے یہ ہے استفہام۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کون ہے جس نے آسمان و زمین بنائے؟ اب کون جو ہے یہ کیا ہے؟ اس میں استفہام ہے، ٹھیک ہے؟ اور کون کیا وغیرہ وغیرہ یہ کیا ہے؟ اس میں استفہام، مطلب کہ جن سے کوئی سوال پوچھا جائے۔ اس کے بعد ہم چلتے ہیں اس میں تنکیر کے بارے میں۔ اس میں تنکیر کے بارے میں اس کی تعریف یہ ہوتی ہے، اس میں تنکیر، جو لفظ غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں اس میں تنکیر کہلاتے ہیں۔ جو لفظ غیر معین شخص کے لیے بولے جائیں اس میں تنکیر کہلاتے ہیں۔ جیسے اس کی مثال کسی، کچھ، کوئی تو ہے جو نظام ہستی چلا رہا ہے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دیکھیں کوئی۔ اب کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا، کسی کو معلوم نہیں کہ کل کیا ہوگا۔ اب دیکھیں نا یہ تنکیر، کسی، جو کچھ برتن میں ہوتا ہے وہی باہر نکلتا ہے۔ اب کچھ، جو کچھ، یہ کیا ہے؟ کسی شخص، یعنی کہ غیر معین شے کے لیے جو لفظ ہم استعمال کرتے ہیں وہ کیا ہیں؟ حرف، ان کو کہتے ہیں اس میں تنکیر کہلاتے ہیں۔ امید ہے جی یہ آج کا لیکچر آپ کو سمجھ آیا ہوگا۔ نیکسٹ لیکچر میں جلد ہی ملتے ہیں۔
آج جو ہے ہم نے اس میں معرفہ کی جو قسمیں ہیں وہ استعمال کے لحاظ سے جو قسمیں تھیں وہ ساری ہم نے پڑھ لی ہیں. کل کے لیکچر میں ہم نے اس میں علم پڑھا تھا. آج کے لیکچر میں دوسری جو قسمیں ہیں وہ ہم نے پڑھ لی ہیں. امید ہے کہ آپ کو یہ لیکچر سمجھ آیا ہوگا. کوئی مسئلہ ہو تو کمنٹس کیجیے گا اور اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں. اللہ حافظ.